نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله مولانا العلي العظيم رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا لوگوں کے لیے ہدایت اور فیصلے کی روشن باتیں۔ محترم و مکرم عزیزان اہل سنت، میں خاک پائے سرکار مفتی اعظم سید عبد الجلیل رضوی چند روز قبل حالیہ لاک ڈاؤن کے متعلق چند ہدایات تحریری طور پر جاری کیا تھا۔ اب چونکہ لاک ڈاؤن مزید بڑھ گیا ہے اور ماہ رمضان المبارک کے ایام بھی اسی میں آ گئے ہیں، لہٰذا اس آڈیو کے ذریعے سابقہ ہدایات سمیت لاک ڈاؤن میں ماہ رمضان المبارک کے شب و روز گزارنے سے متعلق ایک حدیث پاک حالات حاضرہ کے تناظر میں صراحت کے ساتھ بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں اور اس پر عمل فرمائیں۔ ماہ رمضان المبارک عن قریب تشریف لانے والا ہے۔ یہ مہینہ بڑی برکتوں، رحمتوں، عظمتوں اور کرامتوں والا مہینہ ہے، جس کے متعلق بیہقی شعب الایمان میں صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ماہ شعبان کے آخری دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واعظ فرمائے کہ اے لوگو، عن قریب تم پر ایک عظمت و برکت والا مہینہ جلوہ فگن ہو رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک رات یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے فرض فرمایا ہے اور اس کی راتوں میں عبادت کے اہتمام کو افضل قرار دیا ہے، لہٰذا 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ پورے ماہ رمضان کے روزے خود بھی رکھیں اور اپنے بال بچوں کو بھی رکھوائیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو اس مہینے میں کوئی نفل نیکی کرے وہ ایسا ہے جیسے کسی دوسرے مہینے میں فرض ادا کیا، اور جس نے اس مہینے میں ایک فرض ادا کیا وہ ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ الحمدللہ ہمارے بعض مسلمان بھائی بہن ماہ رمضان کی راتوں میں نفل نمازوں اور دیگر ذکر و اذکار کا اہتمام کرتے ہیں، مگر عام طور پر ہمارے بہت سے بھائی نماز تراویح سمیت بمشکل 5 وقتہ نماز ادا کرتے ہیں، لیکن اس سال ماہ رمضان میں یہ آپ کے پاس فرصت کے دن ہیں، تو ان دنوں کا اچھا فائدہ اٹھائیں۔ اس طرح کے جن کے ذمے قضا نمازیں باقی نہیں ہیں وہ نفل نمازیں اور ذکر و اذکار کثرت سے کریں، اور جن کے ذمے قضا نمازیں باقی ہیں وہ اپنی قضا نمازیں کثرت سے پڑھیں۔ اس طرح کہ آپ ایک اندازہ لگا لیں کہ بالغ ہونے کے بعد سے اب تک ہماری کتنی نمازیں قضا ہوئی، پھر اس اندازے کے مطابق تعداد کو اپنا ٹارگٹ بنا لیں اور ان خالی اور فرصت کے اوقات کو غنیمت جان کر زیادہ سے زیادہ قضا نمازیں پڑھیں، تاکہ آپ کا خالی وقت فضول بھی نہ گزرے اور اپنی ذمے کی باقی نمازیں بھی پوری ہو جائیں۔ وہ لوگ جن کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہیں ان کے لیے قضاء عمری کا آسان طریقہ کہ جس سے کم وقت میں زیادہ قضا نمازیں پڑھی جا سکیں، ہم انشاءاللہ تعالی اگلی آڈیو میں تفصیلاً بیان کریں گے۔ یاد رکھیے، تراویح کی 20 رکعت نماز سنت مؤکدہ ہے۔ ان دنوں مسجد کی حاضری دشوار ہونے کے سبب اپنے گھروں ہی میں باجماعت یا تنہا ہی صحیح ضرور ادا کرے۔ پھر اس حدیث پاک میں
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا صلہ جنت ہے۔ عزیزان گرامی، یقیناً ان دنوں لوگ بالخصوص مسلمان عالم نہایت صبر آزما حالات سے گزر رہے ہیں کہ جمعہ کی ادائیگی سے اور مسجد کی حاضری سے محروم ہیں، کاروبار بھی بند ہیں، مگر یاد رکھیے ایسی صورتحال میں ہمیں اللہ تعالی کی رضا کے لیے صبر کرنا ہے، بلکہ اس کا شکر بجا لانا ہے کہ ابن ماجہ کی حدیث پاک میں ہے کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا رأى ما يكره قال الحمد للہ علی کل حال۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بظاہر کوئی ناپسندیدہ اور پریشانی کا معاملہ پیش آتا تو آپ فرماتے الحمدللہ علی کل حال، یعنی ہر حال میں اللہ کی حمد اور اس کا شکر ہے۔ لہٰذا ان دنوں میں بھی کسی طرح ناشکری اور بے صبری کے الفاظ زبان سے نہ نکالیں، بلکہ ہر حال میں اللہ تعالی کا شکر ادا کریں کہ مومن بندہ جب تکلیف اور مصیبت میں بھی اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالی اپنی رحمت سے اس کی تکلیف اور مصیبت کو دور فرما دیتا ہے۔ اسی لیے جب کوئی خیریت بھی پوچھے تو آپ جواب دیں الحمدللہ علی کل حال، یا کہیں ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان مواسات کا مہینہ ہے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا مہینہ ہے۔ لہٰذا آپ اپنی ذات سے لوگوں کو جس طرح فائدہ پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں، اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کریں، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اپنے بال بچوں کی بہتر تربیت کریں اور انہیں فلم، ڈرامے، گانے، تماشے، ہر بری بات سے روکیں اور خود بھی روکیں۔ ان کاموں کے بجائے انہیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا حکم دیں، انہیں سورتیں، مسنون دعائیں، نعت و منقبت یاد کرنے کی تاکید کریں اور کثرت سے درود پاک پڑھنے کی تلقین کریں۔ پھر حدیث پاک میں آگے ارشاد ہوا اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ یقیناً ان دنوں روزگار بند ہونے کے سبب ہر شخص پریشان ہے، مگر سرکار کے اس فرمان پر ہمارا ایمان ہے کہ ضرور اس مہینے کی برکت سے یہ وبا دور ہوگی، بندش ختم ہوگی اور روزگار نہ صرف کھلیں گے بلکہ رزق بھی بڑھا دیا جائے گا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اس مہینے میں روزے دار کو افطار کرائے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا اور اس کی گردن آتش جہنم سے آزاد فرما دے گا، اور افطار کرانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے، اور اس روزہ رکھنے والے کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم میں ہر شخص کی حیثیت نہیں کہ وہ روزہ افطار کرائے۔ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو صرف ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی ہی سے افطار کرائے، اور فرمایا جس نے روزہ دار کو بھر پیٹ کھلایا اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے پلائے گا کہ وہ پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ عزیزان اہل سنت، پیارے نبی کے اس ارشاد پر اس طرح عمل کریں کہ سماجی فاصلے اور احتیاط کے ساتھ غریبوں، محتاجوں، ضرورت مندوں کو اپنی حیثیت کے مطابق افطار اور راشن کے سامان فراہم کریں۔ اگر آپ مالک نصاب ہیں تو لاک ڈاؤن کا لحاظ رکھتے ہوئے
اپنے مال کی زکوٰۃ حقداروں تک پہنچائیں۔ پہلے اپنے ضرورت مند رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو دیں، اور بہتر ہوگا کہ یہ صدقات صبح کے وقت ادا کریں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصدقات بالغدوات یذہبن العاہات، یعنی صبح کے صدقے آفتوں بلاؤں کو ٹال دیتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ جہنم سے آزادی ہے۔ لہٰذا اس مہینے میں بالخصوص رحمت الہی کی دعائیں مانگیں، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں۔ یاد رکھیے، جب گناہوں کی کثرت ہوتی ہے تو دنیا میں اس قسم کی عالمی وبائیں اور بلائیں اترتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، دنیا میں جو فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے وہ لوگوں کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ لہٰذا ہم پر لازم ہے کہ رو رو کر، گڑ گڑا کر اپنے تمام گناہوں سے رب کی بارگاہ اقدس میں توبہ کریں، اس پختہ عزم اور ارادے کے ساتھ کہ دوبارہ کبھی گناہوں کے قریب نہ جائیں گے اور رب کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کریں گے، شریعت اور احکام اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے اور اسی پر قائم رہیں گے۔ اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے اس مہلک بیماری سے ہمارے گھر والوں، رشتہ دار و احباب اور تمام مسلمانان عالم کی حفاظت فرمائے، بلکہ پوری دنیا سے اس وبا کو ختم فرما دے۔ حدیث پاک کے آخری کلمات یہ ہیں، جو ماہ رمضان میں اپنے غلام پر کام میں تخفیف کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور اسے جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ ماہ رمضان کے احترام میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کریں کہ حدیث پاک میں ہے، جب ماہ رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تعالی ماہ رمضان کا احترام کرنے والوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب و محبوب کے صدقے ہم سب کو کورونا اور ہر قسم کی وبا سے بچائے اور بندش کی مصیبت سے ہم سب کو جلد از جلد نجات عطا فرمائے، اسلام اور سنیت پر زندہ رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم، وما علینا الا البلاغ۔ سید عبد الجلیل رضوی، خطیب و امام، عبدالسلام مسجد، عبد الرحمن اسٹریٹ، بمبئی نمبر 3۔